طرف رفت سفر باندھ لیا۔ کلام حیدری کی ابتدائی زندگی بڑی ہنگامہ خیزیوں میں بسر ہوئی، لیکن لوح و قلم کی خدمت کا جذبہ بھی شاید انہی ہنگامہ خیزیوں سے میسر آیا، کیونکہ کلام حیدری نے 1945-46 کے درمیان ہی افسانہ نگاری کی مشق شروع کی تھی، اور یہ زمانہ یقیناً ہندوستان میں سیاسی و سماجی بحران اور زبردست نشے و فراز، سیاسی وحشت و درندگی کا زمانہ تھا، جس سے پورا ہندوستانی معاشرہ بلا تفریق ذات، مذہب و مسلک مختلف النوع مسائل میں گرا تھا، جس کے نتیجے میں جہاں بہت سے ذہن کند ہو گئے، ہزاروں زندگیاں تلف ہو گئیں، لاکھوں گھر اور خاندان گمنامیوں گمراہی کے خندق میں دفن ہو گئے، انسانیت اور انسانی تشخص کی شناخت مشکل ہو گئی، کچھ حوصلہ مند دل حالات کا باریکی مطالعہ و مشاہدہ کرتے ہوئے ہر پل لفظ شفا کو بھی نت نئے حوصلے اور توانائی دیتے رہے اور ذہن و دل کو سیال بناتے رہنے کی مسلسل کوششیں کی۔ کلام حیدری انہی حوصلہ مند دل والوں میں ایک تھے، جنہوں نے سیاسی بحران سے گزرتے ہوئے بلکہ اس بحران کے چپیڑے کھاتے ہوئے کبھی ترک وطن کا تجربہ کیا، پھر وطن کی سوندھی مٹی کی پکار قبول کری، کبھی رسالے نکالنے کے تجربے کیے، کبھی ریستوران کھولے، کالج کے لیکچرار ہوئے، بالآخر تجارت کو گلے لگا لیا۔ لیکن تخلیقی ادب کی ترویج و اشاعت میں جو شاید عطیہ فطرت کے طور میسر کی، وہ کبھی ترک نہیں کیا، بلکہ موضوعات کے تنوع کے ساتھ افسانوی ادب خلق کرتے رہے، تبھی تو مقصد اور فن کا حسین توازن ان کی کامیابی کی ایسی ضمانت بن گیا کہ کلام حیدری افسانہ نگار کے طور معتبر ہوئے، ہر چند کے حیدری مدیر بھی رہے اور بے باک مبصر تھے۔ کلام حیدری کے 4 افسانوی مجموعوں بے نام گلیاں 1955، صفر 1974، الف لام میم 1979 اور گولڈن جبلی 1983 میں شامل ان کے افسانوں کی تعداد 58 ہے۔ اس کے علاوہ ان کے 4 مزید افسانوں عجیب، مطبوعہ رسالہ تجلی کلکتہ اگست ستمبر 1946 کے علاوہ ابھرتا سورج اور غلطی، مطبوعہ ماہنامہ سہیل گیا کلام حیدری نمبر، دریا مطبوعہ اردو کا افسانوی ادب بہار اردو اکیڈمی پٹنہ، یورپ کی جیوتی مطبوعہ ماہنامہ شاعر بمبئی شمارہ 1989 کو شامل کر لیا جائے تو ان کے افسانوں کی تعداد 63 ہوتی ہے۔ جہاں تک میری رسائی ہوئی ہے اور میں نے پہلی نگاہ میں یہ جانا کہ کلام حیدری کے افسانوں میں ایک عمل ارتقا ملتا ہے، اور اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ ابتدائی افسانوں میں وہ چیزوں کو جیسا دیکھتے ہیں ان کو کم و بیش ویسی ہی عکاسی کرتے ہیں، لیکن رفتہ رفتہ وہ اس کوشش میں مصروف نظر آتے ہیں کہ ان کے محرکات کا پتہ لگائیں اور انہیں بے نقاب کریں۔ اس بات کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ محض صورتحال میں افسانہ نگار کی دلچسپی کچھ عرصہ بعد کرداروں میں دلچسپی کا روپ لے لیتی ہے۔ مثلاً کلام حیدری کے افسانہ کھلیان اور سلاخے کھولے، یہ افسانہ حقیقت پسند رجحان کی بے باک ترسیل کا نمائندہ ہے، جس میں قحط بنگال سے پیدا ہونے والی سماجی بے چینیوں کی بھرپور عکاسی کی گئی ہے، اور راہی نے پتھ پہچانا بظاہر تو ایک باضمیر اور جرأت مند نوجوان زیدی کی کہانی ہے، لیکن بباطن ان کے اندر پوشیدہ میں کوئی اور نہیں، جناب کلام ہے۔ جبکہ قیامت زرپسند لوگوں کی ذہنیت کی عکاس ہے جو فی زمانہ کسی نہ کسی پر قیامت برپا کر دیتی ہے۔ کلام حیدری نے خوبصورت علامتی تجریدی اور استعاراتی افسانے بھی لکھے ہیں، ایسے ہی افسانوں میں درد، روشنی، لا ان کی نمائندہ کہانیوں میں ہے۔ روشنی کلام حیدری کی خوبصورت علامتی اور استعاراتی کہانی ہے جو بنیادی طور پر فساد کے موضوع سے متعلق ہے، لیکن اسے علامتی اور استعاراتی طور پر فنکار نے روشنی سے متعلق جو سوالات قائم کیے ہیں وہ اپنے اندر معنی کے اتھاہ سمندر میں ہوتے کہ مترادف ہے،
बयान में बारीक फलसफियाना अंदाज भी मौजूद है। किस्सा मुख्तसर ये कि एक सहाफी इदारिया लिखना शुरू करता है और अभी सिर्फ इतना ही लिख पाता है, कोटेशन है अफसाने से, हमारा मुल्क नाजी ख्यालात व अफकार और नाजी मंसूबों की नजर होकर राम और महात्मा बुद्ध की रूह को शर्मा रहा है। 22 वर्षों में क्या हुआ है? मुल्क ने गांधी को पसंद करके गांधी को पाया है या गांधी को खोया है? कौन जाने गांधी की रूह के साथ इस मुल्क की सारी अच्छी रूहें कत्ल हो गई थी या घबराकर उन्होंने हिमालय की गुफाओं में पनाह ले ली। आहिस्ता आहिस्ता कौन सी ताकतें यहाँ उभरी हैं और कभी से कभी तर हो रही हैं, जानवरों की जानों की रखवाली करने वाले आदमियों के कत्लेआम पर इतने मुस्तैद और तैयार कैसे हो गए? ऐसा लगता है एक बाज़ाब्ता प्रोग्राम और मंसूबे के साथ कत्ल वारतगरी का यह बाजार गर्म है और शबो रोज कुरुक्षेत्र की सुर्ख सुबह की मानिंद हो गए। यही जब सारे अपनों ने अपनों को पसंद करने की ठानी। ये इक़्तिबास खत्म होता है कि बिजली गुल हो जाती है और वो सोच के सहरा की सैर कर रहा, उसका ज़हन मुख्तलिफ समतों की सैर में मशगूल है कि सहाफी की बीवी का अंगूठा कट जाता है। अभी वो अंधेरे में स्प्रिट तलाश करने लगा ताकि कटे हुए अंगूठे ऊपर लगा सके, तभी बीवी की फरमाइश हुई, फोन है रिसीव कर लो। फिर वो पावर हाउस का फोन नंबर तलाश करने लगता है कि बिजली आने की पोजीशन दरियाफ्त कर सके। इसी बीच एक साहब उससे मिलने आते हैं और फसाद के हालात बताते हैं। वो मोमबत्ती जलाते हुए उस शख्स की बातें सुनता है। वो शख्स चला जाता है और मोमबत्ती भी खत्म हो जाती है और अब वो मेज पर सर रख कर बैठता है और रोशनी के सिलसिले में यूं गौर करता है, बिजली अब नहीं आएगी। रोशनी कितनी नाकाबिले एतमाद होती है, रोशनी कहां से आती है? इस शोले की पतली सी लकीर जो मोमबत्ती से उठ रही है, रोशनी बिजली इसके बल्ब से जो मौजूद है मगर अंधेरे में लटका हुआ कुछ नहीं देख सकता, रोशनी। कलाम हैदरी ने अपने इस अफसाने में रोशनी के वसीतर मानवी तनाजुर में जो सवालात कायम किए वो यकीनन संजीदगी के मुतकाज़ी हैं और अगर इसे वाकई कोई ठोस मानी देना हो तो मेरी निगाह में रोशनी बांदाज़े दीगर या बाज़ुबाने दीगर टकरा। कलाम हैदरी ने अपने इस अफसाने में बहरहाल कहानी आगे बढ़ती है और सहाफी की बीवी तारीकी से घबराकर उसे कहती है कि पावर हाउस को फोन करके कहिए कि वो बिजली को दुरुस्त करे ताकि बिजली का बल्ब रोशन हो। तभी वो फिसाद के पस मंजर में कहानी को मोड़ देता है और ये नतीजा अखज़ करता है कि अंधेरे को रोशनी पर फौकियत हासिल है। पावर हाउस जिसे पावर हाउस रोशनी दे सकता है, रोशनी जिसमें जालिम नेज़े की अनी से कलेजे छलनी कर देता है, अंधेरा जिसमें भागकर मजलूम पनाह लेता है। कौन सी रोशनी चाहिए जालिम को, कौन सा अंधेरा चाहिए? कलाम हैदरी ने यकीनन यहाँ जिस फलसफियाना नुक्ते नजर की वजाहत की है वहां तक आम कारी का ज़हन नहीं पहुंच पाता और जब पहुंचता है तो ज़हन साकित और निगाह दूर तक रोशनी और तारीकी का ताक़ुब कर दे। लावी कलाम हैदरी का बहुत ही कामयाब तजरीदी और अलामती अफसाना है। इस कहानी में मौत के फलसफे पर रोशनी डालते हुए बयान किया गया है कि मौत बहरहाल बरक है और यकीनी भी। इससे कायनात की किसी शय को मुफर नहीं। इस कहानी का एक मंजर यह है कि कहानी का बाप मर गया है और वो खुद अपने हाथों से बाप को दफन कर रहा है। अब वो माँ को देखता है, उसकी माँ की हाथों में चूड़ियां नहीं है। तब वो सोचता है जिंदगी क्या है, आदमी के वजूद की हकीकत क्या है और निहायत कर्मनाकी के आलम में यूं रहम दराज है। मैंने अभी अपने हाथों में किसी को लिया था और जमीन किसके लिए शक हुई थी, मैंने किसे उस शक में उतारा। ये मैं था, ये निस्फ मैं था या पूरा मैं था, मेरा माजी था। मैंने उन हाथों से मिट्टी पटोर बटोर कर उस शक को भरा है। बहुत से हाथों ने भरा है, सैकड़ों हाथों में मेरे भी दोनों हाथ थे।
میرے ہاتھوں میں لگی مٹی کچھ بولے گی، کچھ بتائے گی، الوداع۔ میری زندگی خدا حافظ کہتے کہتے چھالے پڑ گئے، نہ معلوم پورے کا وہ رس درس، نہ معلوم پورے کا وہ رس کہاں ملے گا جسے میں یم کی معصوم بھیڑوں میں تقسیم کر کے اپنی زبان میں پڑے ہوئے چھالوں کا علاج کر سکوں۔ کوئی بتاؤ سوم کہاں سے لاؤ؟ ذرا لفظ سوم پہ آپ لوگ غور کریں گے۔ اس کہانی میں کچھ الفاظ کثرت سے استعمال ہوئے ہیں جس کا ذکر متذکرہ ٹکڑے میں بھی ہے، مثلا رخصت، الوداع، خدا حافظ۔ یہ کلام حیدری نے سوم کو بطور علامت استعمال کر اس کہانی کو اور بھی معنی خیز بنا دیا ہے۔ اس کہانی کا تجزیہ کرتے ہوئے ڈاکٹر نکھت ریحانہ خان نے لکھا ہے، لام عام فہم علامتیں استعمال کی گئی ہیں۔ افسانے کا واحد متکلم، ایک طویل انتظار، سائے کے تعاقب، بڑھتی پھیلتی حدوں، کسی کی دائمی جدائی کے غم، بار بار کسی نہ کسی سے جدا ہونے، اور رخصت کے وقت الوداع اور خدا حافظ کہنے کے لامتناہی سلسلے سے پریشان و ہراساں ہو گیا ہے۔ وہ اپنے کسی غم کا مداوع نہ کر سکا، کسی مسئلے کو حل نہ کر سکا۔ درد و کرب کی برچھیوں نے اس کے سینے کو چھلنی کر دیا ہے، اس کے دل پر مردنی چھا گئی اور اس کا دل معروف ہو گیا۔ وہ نہیں سمجھ پا رہا ہے کہ اس کے کانوں میں کیسی سنسناہٹ ہے۔ کوئی یوں بھی بہرا ہوتا ہے کہ کسی خاص آواز سے محروم ہو جائے، یوں بھی بینائی جاتی ہے کہ کوئی خاص چیز آنکھوں سے اوجھل ہو جائے۔ دل میں ایسے بھی چھالے پڑتے ہیں جن میں جلن بھی ہو، درد بھی ہو اور رسے بھی، اور ان کی تعداد کا شمار بھی نہ ہو۔ اس پر اس کی زبان کا المیہ کہ وہ اسے اپنے مطلب کے اظہار کے لیے استعمال کر رہا ہے، لیکن اس کے مطلب اور اظہار کے درمیان یہ زبان وسیلے کے بجائے دیوار بنتی جا رہی ہے۔ کوٹیشن ختم ہوتا ہے، جبکہ سچ تو یہ ہے کہ اس کہانی کو کلام حیدری نے تدریجی بنا کر اور بھی حسین اور معنی خیز بنا دیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ 1960 کے بعد، بلکہ کچھ اور پیچھے چلیے تو 1955 کے آس پاس علامتی، تدریجی اور تمثیلی کہانیوں کا جو رواج چلا، اور اس رجحان کے تحت جو کہانیاں منظر عام پر آئیں، لاقی اہم اور کامیاب۔ شکریہ۔ بہت اور کئی افسانوں کے تجزیے سن کر افسوس ہوا کہ حامد علی خان صاحب جس طرح نثر، غیر افسانوی نثر اور شاعری پر لکھتے ہیں، وہ کلام حیدری کے علامتی اور اشتہاراتی افسانوں پر بھی انہوں نے لکھا ہے اور فکشن تنقید کے جوہر کا خوبصورتی سے اظہار کیا ہے۔ اب ہمارے درمیان اردو کی دو بڑی اہم اور عظیم شخصیات موجود ہیں، پروفیسر عبدالصمد صاحب اور پروفیسر حسین الحق صاحب۔ یہ دونوں شخصیات ہمارے لیے معتبر بھی ہیں اور اہم بھی ہیں۔ ان دونوں شخصیتوں کا کسی تقریب میں موجود ہونا ہی اس تقریب کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ دونوں ہم اردو فکشن کے دو بڑے نام ہیں جن سے ہماری فکشن کی تاریخ ہوتی ہے، مکمل ہوتی ہے۔ پروفیسر عبدالصمد صاحب ہمارے مہمان خصوصی ہیں اور پروفیسر یاد ارشد صاحب نے اپنی صدارت ان کو منتقل کیے جانے سے پہلے، اس لیے ان سے بعد میں ہم صدارتی خطبہ سنیں گے۔ ہم پہلے اپنے استاد پروفیسر حسین الحق صاحب، جن کے سامنے دانوِ ادب طے کرنے کا شرف مجھے حاصل ہے، ان کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آپ سب واقف ہیں کہ 3 بڑے اور اہم ناولوں کے مصنف، بولو مت چپ رہو، سوات اور اماوس کے خواب، اور 6 افسانوی مجموعوں کے خالق، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے اس شعبہ اردو کے سابق طالب علم، شعبہ اردو کا نام روشن کرنے والے پروفیسر حسین الحق صاحب ہیں۔ بڑے ادب و احترام سے گزارش کرتا ہوں